کیا اپنے ہی خون کا بچھایا ہوا کانٹوں کا بستر انسان کو ایک دن خود ہی نصیب ہوتا ہے؟ جس ضعیف باپ کو ناکارہ سمجھ کر تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بڑھاپے کی بے بسی کا بدلہ ایک معصوم بچہ کیسے لے گا؟ کیا صحن کے کونے میں مٹی میں گڑا ہوا وہ لکڑی کا ڈنڈا سلمان اور سائرہ کی آنے والی ہولناک تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا تھا؟ یہ صبح صبح کا وقت تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا محسوس کر سکوں۔ صحن کے کونے میں لگے اس پرانے نیم کے درخت کے پتے خاموشی سے گر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس گھر کی خوشیاں ایک ایک کر کے جھڑ رہی تھیں۔ میری نظریں صحن کے اس کچے کونے پر جمی تھی جہاں رحمت علی ایک پرانی لکڑی کے بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے سفید بال ہوا میں لرز رہے تھے اور ان کا جھکا ہوا وجود دور سے کسی کٹے ہوئے درخت کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے قرب سے آنکھیں موند لیں تو ماضی کی ایک لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، مئی کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ رحمت علی کام سے واپس آئے تھے۔ ان کی قمیص پسینے سے شرابور تھی اور چہرہ دھوپ سے تمتما رہا تھا۔ میں اور سلمان بھاگ کر ان کے گلے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی میلی سی جیب سے 2 ٹافیاں نکالی اور ہمیں دے دیں۔ میری گڑیا کے لیے جب وہ مسکرائے تو ان کی آنکھوں کے گرد جھڑیاں ایک عجیب سے سکون کا احساس دلاتی تھیں۔ ان دنوں گھر میں سلمان کی پڑھائی کا بہت تذکرہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اب اسکول جانے لگا تھا۔ رحمت علی رات بھر لیمپ کی روشنی میں بیٹھے جوتوں کے تسمے سی کر یا کسی کے گھر کی دیواریں رنگ کر پیسے جمع کرتے تھے تاکہ سلمان کی فیس بھر سکے۔ مجھے یاد ہے جب سلمان نے میٹرک میں پوزیشن لی تھی تو رحمت علی نے خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، حالانکہ اس دن ان کے اپنے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ تمہارا بھائی افسر بنے گا نیلا، پھر دیکھنا ہمارے دکھ سارے ختم ہو جائیں گے، رحمت علی نے ایک بار میرا ماتھا چوم کر کہا تھا۔ تو اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ اچانک کسی کی چیخنے کی آواز آئی تو میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انیلا، او انیلا، مر گئی ہو کیا؟ سائرہ کی خرخت آواز باہر سے ہوتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سائرہ کے ہاتھ میں وہی پرانی بالٹی تھی جس میں وہ گھر کا کچرا جمع کرتی تھی۔ جا کر دیکھو ذرا اپنے لاڈلے باپ کو، صحن میں گندگی پھیلا دی ہے انہوں نے، اور ہاں، کچن میں برتن دوبارہ انتظار کر رہے ہیں۔ نوابزادی بن کر کھڑکی میں بیٹھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ سائرہ نے تنزیہانہ نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مڑ کر پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ یہ رحمت علی کا گھر ہے، انہوں نے اسے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ایک بھی آواز رحمت علی کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیں گی۔ میں سر جھکائے باہر نکل آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سلمان اپنی چمکتی ہوئی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دفتر جا چکے تھے اور گھر کے گیٹ کے بند ہونے کی آواز میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے 8 گھنٹے اس گھر میں رحمت علی کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوں گے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی رات کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی کہ صحن سے رحمت علی کی ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے سینے کی جکڑن میں مبتلا تھے، لیکن سلمان نے کہنے کی ہمت نہیں پڑی تھی کیونکہ پچھلی بار جب انہوں نے دوا کا ذکر کیا تھا تو سائرہ نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا کہ بیماریوں کے بہانے کر کے ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ انیلا، ذرا سننا بیٹی، رحمت علی کی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز آئی تو میں ابھی ہاتھ پونچھ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سائرہ اپنے کمرے سے نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ میں مہنگا سمارٹ فون پکڑے، ماتھے پر بل ڈالے اور رحمت علی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا ہے؟ کیوں صبح صبح گلا پھاڑ رہے ہیں؟ ابھی سلمان کو گئے ہوئے 5 منٹ ہوئے ہیں اور آپ کے مطالبے شروع ہو گئے ہیں۔ سائرہ کا لہجہ اتنا تیکھا تھا جیسے کانوں میں کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ بہو، وہ تھوڑا گرم پانی مل جاتا، سینے میں بہت درد ہے، رحمت علی نے نظریں جھکا کر بڑی عاجزی سے کہا تو سائرہ نے ایک زوردار کہکا لگایا، وہ کہکا جس میں صرف طنز اور نفرت تھی۔ گرم پانی؟ واہ جی واہ، یہاں نوکر لگے ہیں آپ کے لیے۔ گیس کا بل کے آپ کے ابا بھرتے ہیں؟ سارا دن فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنا اور پھر فرمائشیں کرنا، یہ گھر ہے کوئی خیراتی ہسپتال نہیں۔ بھابھی، صرف پانی ہی تو مانگا ہے، میں دے دیتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں مداخلت کی تو سائرہ نے مڑ کر مجھے ایک ایسی زہریلی نظر سے دیکھا کہ میرا قدم وہیں رک گئے۔
تمہارے لاڈ پیار نے ہی تو ان کو بگاڑ رکھا ہے۔ انیلا، یاد رکھو، اس گھر میں رہنا ہے تو میرے طریقے سے رہنا ہوگا۔ جاؤ جا کر کپڑے دھو، یہاں مروت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رحمت علی کی طرف مڑی جو اب شرمندگی سے اپنے لذرتے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے میں باندھے ہوئے تھے۔ اور آپ اگر اتنی ہی تکلیف میں ہیں تو جا کر دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ وہاں کونے میں جہاں کچرا پڑا رہتا ہے وہاں ہوا لگتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر میرا راستہ مت روکیں۔ جب دیکھو منحوس صورت بنا کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بندے کا دن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر رحمت علی خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ ان کا قد جو کبھی 6 فٹ تھا اب دکھوں کے بوجھ سے کمان کی طرح جھک گیا تھا۔ وہ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے صحن کے اس کونے کی طرف چل دیے جہاں دھوپ تپ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ پڑے کچرے سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے میرے باپ نے ایک بوسیدہ سی بوری زمین پر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ جس بیٹے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کی بیوی انہیں منحوس کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سائرہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں آئی۔ زین کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جس کا ریپر اس نے وہیں رحمت علی کے پیروں کے پاس پھینک دیا۔ زین بیٹا، یہاں مت کھیلو، دادا کے پاس جراثیم ہوتے ہیں، بیمار ہو جاؤ گے۔ چلو اندر آؤ۔ سائرہ نے زین کا ہاتھ جھٹک کر اسے کھنچاؤ اور رحمت علی کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہاں کوئی غلاظت پڑی ہو۔ ابا جان، آپ اندر کمرے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے بعد میں موقع پا کر ان کے پاس جا کر سرگوشی کی۔ رحمت علی نے اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو آنسو سے زیادہ ہولناک تھی۔ نہیں انیلا بیٹی، یہاں دھوپ اچھی ہے، وہاں اندر تمہاری بھابھی کے تانوں کی آوازیں آتی ہیں، یہاں کم سے کم پرندوں کے چہچہاہٹ تو سنائی دیتی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جس باپ نے سردی کی سخت راتوں میں اپنی چادر اتار کر سلمان کو اڑائی تھی آج انہیں اپنی ہی گھر کے کمرے کسی قید خانے کی طرح لگ رہے تھے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ باورچی خانے سے اٹھتی تڑکے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی لیکن رحمت علی کے کمرے تک صرف بھوک پہنچ رہی تھی۔ سائرہ نے آج اپنی سہیلیوں کو بلا رکھا تھا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے تھے اور کہکہوں کا ایک شور تھا جو ہماری خاموشی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جب کچن میں پانی لینے گئی تو سائرہ نے مجھے روک لیا۔ انیلا، پہلے مہمانوں کو فارغ ہونے دو، پھر دیکھنا کچھ بچا ہو تو ابا کو دے دینا۔ ویسے بھی بوڑھے آدمی کو دوپہر میں ہلکا پھلکا ہی کھانا چاہیے۔ میں کروا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ سائرہ، ابا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صرف 1 کپ چائے پی تھی۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے پلیٹ میں کباب سجاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کون سا انہوں نے کہیں ہل جانا ہے؟ سارا دن لیٹے رہتے ہیں، تھوڑی بھوک لگے گی تو ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جاؤ اب مہمانوں کے سامنے بدتمیزی مت کرنا۔ میں باہر آئی تو دیکھا رحمت علی اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانک رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور اندر کو دھنستی ہوئی آنکھیں ان کی کمزوری کی گواہی دے رہی تھیں۔ 3 بجے جب مہمان چلے گئے تو سائرہ نے بچی کچی بوٹیاں اور کچھ روٹیاں ایک پلیٹ میں جمع کر لیں۔ یہ لو، دے آؤ اپنے ابا کو، اور ہاں کہنا کہ پلیٹ وہیں کمرے میں رکھیں، باہر آ کر برتنوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ میں جب وہ پلیٹ لے کر رحمت علی کے پاس پہنچی تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ابا، کھانا کھا لیں۔ رحمت علی نے پلیٹ کی طرف دیکھا تو روٹی ٹھنڈی ہو کر سخت ہو چکی تھی اور سالن کی رنگت اڑ گئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا توڑا مگر وہ ان کے حلق میں پھنس گیا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگے۔ میں بھاگ کر پانی لینے گئی تو پیچھے سے سائرہ کی آواز آئی، لو، اب ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ انیلا، کہہ دو ان سے کہ یہ کھانسی کہیں اور جا کر کریں۔ زین سو رہا ہے، ابھی جاگ جائے گا تو پھر سر کھائے گا۔ رحمت علی نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور پھر وہ نوالا وہیں رکھ دیا۔ بیٹی، بھوک ختم ہو گئی ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ ان کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک ایسی تھکن تھی جو زندگی سے بیزاری ظاہر کرتی تھی۔ شام کو جب سلیمان واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ نئے جوتے اور کپڑے لائے تھے۔ انہوں نے صحن میں کھڑے ہو کر سائرہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا، سائرہ، دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے کو چیزیں دکھا رہے تھے۔ رحمت علی لاٹھی کے سہارے اپنے کمرے سے باہر نکل کر برآمدے تک آ گئے تھے۔ سلمان بیٹا، ذرا سننا، رحمت علی نے دھیمی آواز میں پکارا تو سلمان نے مڑ کر دیکھا۔ ان کے ماتھے پر ایک دم بل پڑ گئے۔ جی ابا، کیا ہوا؟ بیٹا، وہ میری اینک کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، اخبار بھی نہیں پڑھا جاتا اور قرآن پڑھتے وقت بھی دقت ہوتی ہے، اگر تم شہر جاؤ تو
ابھی رحمت علی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ سائرہ بیچ میں بول پڑی۔ دیکھا سلمان، میں کہتی تھی نا کہ جیسے ہی تم گھر آؤ گے ان کی فرمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی ہم نے اگلے مہینے مری جانے کا پروگرام بنایا ہے، اس کے لیے پیسے جوڑ رہے ہیں، اور ان کو اینک ہی پڑی ہے۔ کیا کرنا ہے اخبار پڑھ کر، وہی پرانی خبریں ہوتی ہیں۔ سلمان نے ایک لمبی سانس لی اور رحمت علی کی طرف دیکھے بغیر بولے، ابا ابھی ہاتھ ذرا تنگ ہے، اگلے مہینے دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی ابا آپ کو آرام کرنا چاہیے، پڑھ لکھ کر اب کیا کریں گے؟ پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور رحمت علی وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ ٹوٹی ہوئی اینک تھی جسے وہ بار بار اپنے کرتے سے صاف کر رہے تھے، جیسے وہ شیشہ نہیں بلکہ ان کا اپنا مان ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے دیکھا رحمت علی نے اینک جیب میں ڈالی اور خاموشی سے دیوار کا سہارا لے کر اپنے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ اس رات انہوں نے چھوٹی لائٹ بھی نہیں جلائی تھی۔ اندھیرے میں صرف ان کی سسکیوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی جو دیوار کے پار مجھے سنائی دے رہی تھی۔ گرمیوں کے دن اپنے عروج پر تھے۔ دوپہر کے وقت لوگوں کے تپھیڑے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ سلمان کے کمرے میں اے سی چل رہا تھا، جبکہ لاؤنج میں سائرہ بڑے پنکھے کے نیچے صوفے پر نیم دراز سالہ پڑ رہی تھی۔ میں کچن میں کام ختم کر کے رحمت علی کے کمرے کی طرف گئی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ رحمت علی کے چھوٹے سے کمرے میں چھت والا پرانا پنکھا پوری رفتار پر ہونے کے باوجود محض گرم ہوا پھینک رہا تھا، اور پھر اچانک ایک زوردار چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ پنکھا رک گیا۔ رحمت علی جو پسینے میں شرابور بستر پر لیٹے تھے، انہوں نے اپنے آنکھیں کھول کر حسرت سے رکتے ہوئے پروں کو دیکھا تو میں فوراً باہر آ گئی۔ سائرہ، ابا کے کمرے کا پنکھا چل گیا ہے، شاید ان کی موٹر ختم ہو گئی ہے، بہت گرمی ہے وہاں، ابا کا دم گھٹ رہا ہے۔ سائرہ نے رسالے سے نظریں ہٹائیں بغیر جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ اب کیا میں الیکٹریشین بن جاؤں؟ ویسے بھی وہ پنکھا کتنا پرانا تھا، سارا دن چلتا رہے گا تو جلے گا ہی نا۔ لیکن سائرہ، ابا اس حبس میں کیسے بیٹھیں گے؟ سلمان کو فون کر دو کہ وہ واپسی پر کسی کو ساتھ لے آئے۔ میں نے التجا کی تو وہ کہنے لگی، دیکھو انیلا، سلمان آفس میں کام کر رہا ہے، اسے ان فضول باتوں کے لیے تنگ مت کرو۔ اور ہاں، نئے پنکھے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے واشنگ مشین لینی ہے، اس کے لیے بچت کر رہی ہوں۔ ابا سے کہو تھوڑی ہمت کریں، ہمارے بچپن میں تو لوگ بغیر پنکھوں کے رہتے ہی تھے۔ سائرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا اور دوبارہ رسالے میں غرق ہو گئی۔ میں واپس رحمت علی کے پاس آ گئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بنیان پسینے سے تر ہو کر جسم سے چپک گئی تھی اور وہ ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بیٹی، سلمان سے نہ کہنا، وہ غصہ کرے گا، رحمت علی نے ہامتے ہوئے کہا تو میں نے پانی کا مگ بھرا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا، آپ تھوڑی دیر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ جائیں، وہاں ہوا لگ جائے گی۔ رحمت علی نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا۔ ابھی وہ برآمدے تک ہی پہنچے تھے کہ سائرہ کی آواز گونجی، ابا کہاں آ رہے ہیں؟ آپ ادھر مت آئیے گا، میں نے ابھی پونچھا لگایا ہے اور آپ کے جوتوں سے مٹی کے نشان پڑ جائیں گے، اور ویسے بھی مجھے سہیلیوں کے ساتھ فون پر ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کی کھانسی سے خلل پڑتا ہے، واپس اپنے کمرے میں جائیں۔ رحمت علی کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی لاٹھی کو تھاما اور بغیر کچھ کہے واپس اس تپتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے آنسو پسینے میں جذب ہو رہے تھے۔ شام کو جب سلمان آئے تو میں نے ہمت کر کے ذکر کر ہی دیا، سلمان، ابا کے کمرے کا پنکھا ٹھیک کروا دو، وہ سارا دن تڑپتے رہے ہیں۔ سلمان نے قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بیزاری سے کہا، انیلا، تم تو ہر وقت شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں کہ سکون ملے گا، لیکن یہاں آ کر پنکھے اور بجلی کے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا سے کہو صحن میں پیڑ کے نیچے بیٹھ جایا کریں، وہاں قدرتی ہوا آتی ہے۔ لیکن سلمان، رات کو مچھر کاٹیں گے اور گرمی۔ بس کر دو اب، میرے پاس ابھی فالتو پیسے نہیں ہیں۔ سلمان نے جھٹک سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس رات رحمت علی اس تپتے ہوئے کمرے میں ساری رات جاگتے رہے تھے۔ میں چوری چھپے ان کے پاس گئی اور ہاتھ والے پنکھے سے انہیں ہوا دینے لگی۔ اگر میرے کمرے میں پنکھا لگا ہوتا تو میں انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی، مگر وہاں تو ذرے سی سہولت تھی ہی نہیں۔ رحمت علی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، سو جاؤ بیٹی، تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، بس اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، پھر نہ گرمی لگے گی نہ بھوک۔ ان کے الفاظ نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے سالن کی دیچکی چولہے سے اتاری تو سائرہ لاؤنج میں بیٹھی اونچی آواز میں کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ رحمت علی صحن میں بیٹھے مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔
انیلا کھانا لگاؤ، سلمان آنے والے ہوں گے، سائرہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ ان کے لہجے میں میرے لیے صرف حکم تھا، کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ دسترخوان بچھا دیا۔ سلمان گھر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک بڑا شاپر تھا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ رحمت علی نے دھیمے سے اندر قدم رکھا، شاید وہ بھی بھوک کی شدت سے نڈھال تھے۔ ابا، آپ ابھی سے یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ پہلے ہاتھ پاؤں دھو کر آئیں، آپ کے وجود سے عجیب سی بو آتی ہے، سائرہ نے ناک پر دوپٹہ رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا تو رحمت علی کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے اپنی لذرتی ہوئی انگلیاں اپنی قمیض کے دامن میں چھپائیں اور خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو۔ یہ وہی رحمت علی تھے جو سلمان کے بچپن میں اس کی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اور آج ان کی بیوی کو ان کے وجود سے بدبو آ رہی تھی اور سلمان کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ سلمان نے ایک بار بھی سائرہ کو ٹوکا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر سیب چھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد رحمت علی واپس آئے اور دسترخوان کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے پلیٹ رکھی تو رحمت علی کی نظریں اس پھل والے شاپر پر تھیں۔ شاید ان کا دل بھی کچھ میٹھا کھانے کو چاہ رہا تھا۔ سلمان نے ایک سیب کاٹا، خود کھایا اور ایک ٹکڑا سائرہ کی طرف بڑھا دیا، مگر رحمت علی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ سلمان، سیب بہت مہنگے ہیں، صرف زین کے لیے لایا کرو، سائرہ نے چبا چبا کر کہا تو رحمت علی نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا توڑنے لگے۔ ان کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ سالن کی بوندیں دسترخوان پر گرنے لگیں۔ سلمان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ دیکھو انیلا، کل سے ابا کو ان کے کمرے میں ہی کھانا دے دیا کرنا، سارا دسترخوان گندا کر دیتے ہیں، سلمان نے بیزاری سے کہا تو میں نے سلمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں التجا تھی۔ سلمان، یہ ہمارے ابا ہیں۔ ہوں گے ابا، اب کیا میں کھانا چھوڑ دوں؟ اس کی وجہ سے میری بھوک اڑ جاتی ہے، سلمان نے غصے سے چمچ پلیٹ پر پٹک دیا۔ اسی لمحے رحمت علی نے پانی پینے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے وہ چینی کی قیمتی پلیٹ تھوڑی سی سرکائی تاکہ گلاس اٹھا سکیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پلیٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر جا گری۔ سفید چینے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے رحمت علی کا بھرم بکھر گیا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ رحمت علی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ سہم کر اپنی کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو کسی معصوم جانور کی آنکھوں میں کسائی کو دے کر ہوتا ہے۔ میری پلیٹ، میرا پورا سیٹ خراب کر دیا ایسی انسان نے، سائرہ ایک دم چلائی۔ ان کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میرا دل لرز اٹھا۔ سلمان غصے میں رحمت علی کی طرف بڑھ گئے تو میں بھی بھاگ کر رحمت علی کے سامنے آ کھڑی گئی۔ سلمان، غلطی سے ہوا ہے، ابا نے جان بوجھ کر تھوڑی۔ ہٹے جاؤ پیچھے انیلا، سلمان نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف جھٹک دیا۔ یہ اب روز کا ڈرامہ ہو گیا ہے، کھانا کھلاؤ تو نخرے، کپڑے دھو تو گندگی۔ ابا، اگر آپ سے سنبھلا نہیں جاتا تو اپنے کمرے میں رہا کریں، کیوں ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ پھر لڑائی کا وہ طوفان شروع ہوا کہ میرا جی چاہا میں اپنے کان بند کر لوں۔ رحمت علی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، وہ بس خالی خالی نظروں سے اپنے اس افسر بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کی ایک ایک ہڈی رحمت علی کی کمائی سے بنی ہوئی تھی۔ کل سے یہ مجھے دسترخوان پر نظر نہ آئے۔ جاؤ انہیں لے جاؤ انیلا۔ سائرہ نے رحمت علی کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھین لیا تھا۔ رحمت علی اٹھے تو ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ سہارا لینے کے لیے دیوار کی طرف بڑھے تو سائرہ نے چیخ کر کہا، دیوار گندی مت کریں، ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو پینٹ کرایا ہے۔ رحمت علی دیوار سے ہاتھ ہٹا کر باہر صحن کی طرف نکل گئے۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی چینے کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو شاید رحمت علی کے دل کے ٹکڑے تھے۔ پلیٹ ٹوٹنے والے واقعے کے بعد گھر کی فضا میں ایک ایسی کڑواہٹ بڑھ گئی تھی جو سانس لینا دشوار کر رہی تھی۔ سلمان اور سائرہ نے رحمت علی سے بات کرنا تو دور، ان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ رحمت علی ایک سائے کی طرح گھر کے کونوں میں دبکے رہتے تھے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی پرانی چیز ہو